امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں بدعقیدہ دیکھو، یہاں انہوں نے کہا عزت اور اس کے بعد ذلت، بولے عزت کے مقابل میں ذلت آ گئی، اور جب ذلت آئی تو دیکھیے یہاں سرکار علیہ السلام کی توہین کر دی۔ معاذ اللہ اس طرح بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ عظمت صحابہ میں ذکر فرمایا ہے، صحابہ اکرام کے لیے آپ نے یہ کہا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلبہ اسلام اور سطوت اسلامی اور اس طاقت اور پاور پر سلام بھیج رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے جڑنے کے بعد جو عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر اصل میں ہے کیا؟ ایک کنویں کا نام، اور بتاتے ہیں کنواں بھی ایک بدر نامی شخص نے بنایا تھا، اسی کی طرف منسوب کر کے اس کو بدر کہہ دیا گیا۔ میل 80 میل کی دوری پر مدینہ شریف سے، کلومیٹر میں غالباً پڑتا ہے 110 کلومیٹر، مدینہ شریف سے اتنی دوری پر رسول کریم علیہ السلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو کفار کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ کافر اسلام کے سخت دشمن کفار قریش، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی طاقت اور ان کی شکتی اور ان کی پاور بڑھ رہی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد القیس، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ کفار قریش نے راستے میں اس کو روکا، راستے میں روکا تو حضرت عبداللہ ابن جہش کی قیادت میں میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا۔ 2 ہجری رجب شریف کا مہینہ تھا، ہلکی سی جھڑپ ہو گئی، ایک شخص کو مار دیا، وہ قتل ہو گیا، اس کا نام تھا عمر۔ جب عمر کا قتل ہو گیا تو اس طریقے سے پھر یہ جنگ نے تیزی پکڑ لی۔ ایک تو پرانے اسباب یہ کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہجرت سے بہت زیادہ چڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر تشریف فرمائے، اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حفاظت کس طرح فرمائی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو دشمن، کیوں عدو گرد آر پھرتے؟ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم، جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا باوجود کہ میں ان کے پیر کی دھول، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جد کریم حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا لقب ہی قطب الوقت ہے، دعائیں کرتے تھے اللہ قبول فرما لیا کرتا، سمجھ گئے؟ جن سے پہلے اس خاندان میں تلوار رہی اور اس کے بعد قلم آ گیا، الحمدللہ آج تک قلم کے ذریعے حفاظت و صیانت دین کی ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ فرمائیے گا، حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انگریزوں کا دور چل رہا ہے، ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ہے، چاروں طرف سے ظالموں نے ہندوستان کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا اور پوری طریقے سے ظلم کر رہے تھے۔ محلہ جسولی کے اندر اعلیٰ حضرت کے جد کریم رہتے تھے، لیکن عالم یہ ہو گیا تھا، آپ تصور کریں جیسے لاک ڈاؤن میں کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، ڈر کے مارے کہ پولیس آ کے مارے نہ، امام صاحب کی بھی پٹائی، مقتدیوں کی بھی پٹائی، یہ کنڈیشن تھی۔ اس وقت بھی حالت یہ تھی، کوئی محلے میں اگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتا، انگریز ظالم فوج آتی اور آنے کے بعد گرفتار کر لیتی اور جیل میں ڈال دیتی۔ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، لیکن ایک ذات محلہ جسولی کے اندر ایسی تھی جو 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جایا۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اسی ذات کا نام علامہ رضا علی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، انگریز مسجد کے اندر گھس گئے، پوری مسجد چھان ماری، نماز پڑھنے والے علامہ رضا علی خان نظر ہی نہیں۔ محبت سے بولو تو یار سبحان اللہ۔ کون نظر نہیں آئے؟ علامہ رضا علی خان نظر نہیں آئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہے، آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہے، ان کے در کے
اے فیض یافتہ ہے، سرکار علیہ السلام کی بھیک کھانے والے ہیں، لیکن عالم کیا ہے، دنیاوی طاقت ان کو دیکھ نہیں پا رہی ہے۔ ہم نے کہا یار جب اس واقعے کو میں نے پڑھا تو میں نے کہا، میں سوچنے لگا مولا تیری شان کتنی بلند و بالا ہے، جب مصطفیٰ کے غلام کو ضرورت پڑتی ہے تو بریلی میں غلام نظر نہیں آتا، اور جب غار شور کی بات آتی ہے تو نبیوں کا امام نظر نہیں آتا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر ہے، کیوں عدو گردے غار کو۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گیا؟ بدر کا موقع، رسول کریم علیہ السلام کا عالم اور اصحاب بدر کی شان، بدری صحابہ جو جنتی حتمی جنتی ہیں، سمجھ گئے؟ میں اصول نہیں سمجھانا چاہتا ورنہ ذہن آپ کے کہیں دائیں بائیں چلا جائے، بس میں یہ بول رہا ہوں حتمی جنتی ہے، قطعی جنتی ہے الحمدللہ۔ اصحاب بدر کی شان، میرے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حاتم ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، قرآن کی آیت پڑھی آپ 28ویں بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ یہ پوری آیت کریمہ آپ پڑھتے چلے جائیے، اس کا شان نزول بھی پڑھ لیں، تب حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے خاندان والے مکہ شریف میں رہ گئے تھے، انہوں نے ایک عورت کے ذریعے ایک راز لکھ کر کے بھیج دیا ادھر سے کفار کے لیے، حالانکہ وہ نفاق کے طور پر نہیں تھا، صحابی رسول تھے، مگر دل میں یہ خیال آیا کہ میرے بچے وہاں رہتے ہیں، اگر راز میں لکھ کر کے بھیج دوں گا تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے، لیکن سرکار علیہ السلام کی نگاہ سے کچھ نہیں چھپتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا اور کہا جاؤ ایک عورت جا رہی ہے، راز لے کر کے جا رہی ہے۔ ایک صحابی اور تھے ساتھ میں، انہوں نے دیکھا لیکن اس نے سب کچھ کہا کہ نہیں میرے پاس ہے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے نبی نے فرمایا اس کے پاس ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس نہ ہو۔ کتنا مضبوط یقین ہے، اس نے جوڑے کے اندر اس کو باندھ کر کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا، نکال کر لے آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، میرے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور اجازت دے میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ قد شہد بدرا۔ حضرت حاتم نے راز لکھ کر بھیج دیا تھا، یہاں تک واقعہ رونما ہو گیا، لیکن سرکار کیا فرما رہے علیہ السلام؟ میرے نبی فرماتے نا اس سے کچھ مت کہنا، یہ تو میرا بدری صحابی ہے۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ، یہ تو میرا بدری صحابی ہے۔ سرکار علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ کہا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں جان لیا ہے، اور جاننے کے بعد ایسے راز ایسی چیز ان کی حقیقت اللہ نے جان لی ہے، اسی لیے رب نے فرمایا حالانکہ تمہارے لیے ہمارے لیے نہیں، لیکن رب نے اصحاب بدر سے کہا، بدری صحابہ سے کہا، جو بھی بدر میں شریک ہوئے تھے، چاہے وہ شہید ہو چکے ہو یا پھر وہ غازی بن کر کے دنیا واپس تشریف لائے ہو، سب کے لیے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ جو ہے نا میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میرے حاتم سے کچھ نہ کہنا، یہ بدری صحابی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے رضی اللہ تعالیٰ، حدیث کے الفاظ جاء جبریل او ملک الی النبی صلی اللہ تعالیٰ، حضرت جبریل امین آئے یا کوئی فرشتہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتا یا رسول اللہ ما تعدون من شہد بدرا من اہل الاسلام فیکم، حضور علیہ السلام یہ بتائے کہ آپ کے صحابہ اکرام میں جو بدری صحابہ ہیں ان کا وقار کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کی رسپیکٹ کیا ہے آپ کے صحابہ کے درمیان؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارنا، وہ ہمارے صحابہ میں ہم میں سب سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے بہتر ہے۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کذالک ہم عندنا خیار الملائکہ، حضور علیہ السلام جتنے صحابہ اکرام
بدر کے میدان میں جنگ کرنے گئے تھے وہ صحابہ میں بہتر ہے، اور جتنے ان صحابہ کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے وہ فرشتے سارے فرشتوں میں بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اللہ الصمد میرے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، دیکھیے عام فضیلت میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جہنم میں اتنی طاقت اور بساط اور اتنی قوت کہا کہ جس ذات نے تمہارے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہو اس کو جہنم کی آگ جلانا تو دور کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سمجھ گیا ہو تو بول جاؤ سبحان اللہ۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب اصحاب بصیرت بھی ہیں، بصارت بھی، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ کیا خیال ہے حضرت علامہ رسول؟ اللہ سلامت رکھے، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب مسئلہ کیا ہے، مائک تو ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ساتھی بن جاتا، اب بغیر مائک کے جب تقریر ہو رہی ہے تو دائیں بائیں والوں سے ہی سہارا لیا جائے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ، اور اس حدیث پر عمل کرتے رہیے۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ صغیرہ جو اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر۔ رسول کریم علیہ السلام نے اصحاب بدر کے بارے میں ایک مقام پر فرمایا، حدیث کی راویہ میری اور آپ کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی لقب جگر ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی زوجائے محترمہ ہے جو اس فضیلت میں شامل ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی ساری بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں۔ عقیدہ کہتے ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا تمہارے لیے ماننے کا حکم بھی نہیں ہے۔ فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین بالمؤمنین بالمؤمنین، المؤمنین کا لفظ ہے کہ نبی ایمان والوں کی جانوں کے ان سے زیادہ حقدار ہے، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں امہاتہم یعنی ایمان والوں کی ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لارجو الا يدخل النار احد انشاءاللہ تعالی ممن شہد بدرا والحدیبیہ۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے، امید واثق ہے، مضبوط امید ہے، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے یا بدر کے میدان میں جنگ کرنے گئے تھے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گیا، فضیلت سمجھ میں آ رہی؟ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ شہادت، سبحان اللہ۔ مجھے یاد آتی ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، شبیر بھائی گھبرائیے گا نہیں، میں اسی واقعے کی طرف ہاں لیکن یہ تو بتا دوں کہ وہ واقعہ کتنا اہم تھا اور اس میں جانے والی ذاتوں کا مقام کیا ہے۔ جذبہ شہادت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کس قدر رہتا تھا، اور یہ الفاظ جو سنا رہا ہوں یہ بھی بدر کے موقع پر ہی رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے عرض کیے تھے، لیکن ایک ذات ہے جس کو حضرت بقداد ابن اسود کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے شہدت من مقداد ابن الاسود مشہد لان اکون صاحبہ احب الی مما عدل به اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يدعو للمشركين فقال يا رسول الله نحن لا نقول كما قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام اذهب انت وربك فقاتلا ولكن لا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ووراءك فرأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد اشرق وجهه وسره یعنی قول بے شک محبت سے بول تو جاؤ سبحان اللہ۔ میں نے حدیث عربی میں پڑھی ہے میاں، اردو میں نہیں پڑھی ہے۔ کس میں پڑھی ہے؟ یہی چیز اگر آپ سمجھ لینا جو آج کل ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں محمد علی انجینئر جیسے مزدور، تو وہ کرتے کیا بولے حدیث نمبر
बुखारी शरीफ हदीस नंबर 325 और उसके बाद तर्जमा शुरू कर देता। उस गावर से पूछा जाए अबे हदीस अव्वलन उतरी किस चीज में? तर्जमा तो हमने किया है ना, यही पकड़ना चाहिए। और हमारी कौम कहती है देखो यार क्या रेफरेंस से बात कर रहा। हमने कहा जिसका खुद रेफरेंस नहीं है वो रेफरेंस से क्या बात बात समझी कि नहीं समझी? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कसम खुदा की मैंने मिकदाद इब्ने अस्वद की तरफ से एक ऐसा पाकीज़ा मंजर देखा है, दिल ये चाहता था काश इस मंजर में मैं भी शरीक हूं। और शिरकत के लिए अगर दुनिया की सारी दौलत देना पड़ती तो वो दौलत भी दे दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा का मामला देखिए। बद्र के साल, जंगे बद्र जिस साल हुई है उस साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और भी बहुत करम नवाजियां फरमाई, जैसे रोजा फर्ज हुआ, किबला बदला गया, जिहाद की इजाजत दी गई, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। 17वें पारे में सूरह हज के अंदर रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है सूरह हज की आयत करीमा रब इरशाद फरमा रहा है जिनके साथ लड़ाई की जा रही है उनको इजाजत मिल गई इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अपना दुख सुनाया था, सताते थे मुशरिकीन सहाबा इकराम को। सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाक में आप देखिए कितनी तकलीफें सरकार अलैहिस्सलाम को दी गई। ताइफ का मैदान हो या फिर खाना काबा में नमाज पढ़ते हुए आपकी पुश्ते अनवर पर ये ओजड़ी का डालना हो, ये सब के सब सारी चीजें सहाबा इकराम को जब तकलीफ दी गई तो सहाबा इकराम बैठे मेरे नबी से अर्ज कर रहे हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। कुरान की आयत उतरी अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। ये सब वाक़ियात है लेकिन अब तफसील का वक्त नहीं है, मैं इशारे कर रहा हूँ। सहाबा इकराम की ढारस बधाई गई कि अभी तो वो कैफियतें नहीं आई तुम पर। पिछली उम्मतों में मालूम है क्या होता था, पिछली उम्मतों में ऐसी उम्मतें भी गुजरी हैं जिन्होंने नबियों का साथ दिया तो उनको उनकी कौम ने जब जुल्म और सितम उन पर किया तो कैफियत क्या थी? लोहे की कंगी उनकी नंगी पीठ में खींच दी गई लेकिन फिर भी उन्होंने नबी का साथ न छोड़ा। जन्नत मियां इतनी आसान नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल जन्नतु महफूफतुन बिल मकारिह, जन्नत को परेशानियों से घेर दिया है। समझ गए ना? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती। बरेली शरीफी के इल्मी साहब ने कहा था काम दोज़ख के किए जन्नत का है, उम्मीदवार कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अल्लाह हमें पारसा बना। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने एक ऐसा मंजर देखा है, मेरा दिल ये चाहता है काश वो मंजर मुझे मिल जाता और उसके एवज में दुनिया की सारी नेमतें चली जाती, मुझे उसकी फिक्र नहीं होती। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी कहते मैंने देखा हजरत मिकदाद इब्ने अस्वद है, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हैं, सरकार रंजीदा खातिर है, मेरे नबी का गम, मेरे नबी गमज़दा है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठा लिया है, वह यदउ अलल मुशरिकीना, सरकार मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे हैं। सहाबी रसूल राज को समझ जाते हैं, मुस्तफा के चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, समझ गए सरकार गमज़दा है। कहने लगे हुजूर लानो ला नक़ूलु कमा क़ाला कौम मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जिन्होंने कहा था इज़ हमंता व रब्बुका फ़क़ातिला, है उन्होंने कहा था तुम जाओ तुम्हारा रब लड़ने के लिए जाए, हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हैं। कहने लगे हुजूर नाना हमारा हाल तो ये है वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व शिमालिका, हुजूर अगर वक्त पड़ेगा ना तो आपकी जात को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, हमारे सीने होंगे और मुस्तफा करीम हम आपके लिए सिपर बनते रहेंगे। हुजूर पीछे से भी आगे से भी दाएं से भी बाएं से भी सरकार गमज़दा है, रंजीदा खातिर है मेरे नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन जब ये जुमले सुने ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कसम खुदा की मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कद अशरका वजहुहु, सरकार के चेहरे पर खुशी आ गई। सुभान अल्लाह। अब क्यों खुशी आई थी? सहाबी रसूल की जानिसारी को देखकर।
ان کی وفاداری کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کی یہ وہ خوشی تھی جب سرکار کے چہرے پر خوشی آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے یہی تو وہ منظر تھا، سبحان اللہ، میں یہ چاہتا تھا کاش یہ منظر مجھے مل جاتا، کاش عبداللہ ابن مسعود کی زبان کھلتی اور مدینے والے مسکراتے۔ ان ساری چیزوں کو، ان رازوں کو کس نے سمجھا؟ امام احمد رضا خان نے سمجھا تو کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ میں عرض کر رہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کا جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی فرمایا، قبلہ چینج کر دیا گیا۔ آج میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ اول کی سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے تقریباً 17 مہینے تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ قرآن کہتا ہے ایک دن میرے نبی کے دل میں خیال آیا کہ میرا قبلہ بدل دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کے لیے وہ قبلہ بدل دیں گے جس قبلے سے آپ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیفیت دیکھیے گا، جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے اور آ کر کی آیت کریمہ پڑھی اور خبر دی نماز کا وقت ہے، 4 رکعت نماز، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت ہو چکی ہے، سرکار اسی حالت میں نماز ہی کی حالت میں اپنا قبلہ بدل دیتے، جبکہ قبلہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امام ادھر ہو مقتدی ادھر ہو، جب پلٹ کے آئے گا تو امام ادھر آئے گا، مقتدی پھر پیچھے ہو جائیں گے، اپنا رخ بدل لیں گے، کتنا عمل ہوگا؟ مفتیان اکرام بیٹھے، ان سے پوچھئے اگر آدمی ایسا کرے گا اور آج کے دور میں کوئی کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے عمل کثیر ہو گیا بھیا ہے، اس لیے تمہاری نماز چلی گئی، تم نے بہت اچھا خاصا کام کر لیا۔ عمل کثیر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ ایسا کام نماز میں کرنا جس کو دیکھ کر کے آدمی سمجھے کہ شاید یہ نماز میں نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو بہرحال لیکن یہ سرکار علیہ السلام کا دیار پاک ہے میاں۔ سرکار علیہ السلام ادھر آئے، کسی کو بتایا نہیں، صحابہ اکرام نے بھی اپنا رخ ادھر کر لیا۔ اب عالم تصور میں سوال کرو، سرکار علیہ السلام کے صحابہ اکرام یہ تو بتائیں، آپ کو جبریل نے خبر نہیں دی تھی، مصطفیٰ نے اپنا چہرہ بدل لیا تھا، رخ پھیر لیا تھا، سرکار علیہ السلام نے اپنا مبارک رخ ادھر کر لیا تھا، سرکار علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا، تم سے کہا بھی نہیں، تم نے دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنا چہرہ اسی طرف کر لیا۔ صحابہ اکرام کی بارگاہوں سے عالم تصور میں جواب ملے گا، قبلہ قبلہ نہیں ہوتا ہے، جدھر میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہو جاتا ہے قبلہ اسی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تحویل قبلہ۔ میں بدر کی بات کر رہا تھا، بدر کی بات۔ تو بہرحال وہ جو شخص تھا، ہاں صحابہ اکرام کا جذبہ شہادت دیکھئے، صحابی رسول ہے، نام حضرت سعد بن ربیع، غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ صحابہ اکرام کا جوش دیکھئے گا، جذبہ ایمانی دیکھئے گا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے سعد کو تلاش کرو، اس کا وہ مل نہیں رہا ہے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اور بہت سی جانیں صحابہ اکرام کی گئی تھی، جام شہادت پیا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت انصاری کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ سعد کو جا کر کے تلاش کرو اور میرا سلام کہنا میرے ساتھ۔ وہ صحابی رسول تلاش کرتے رہے، بالکل جہاں لاشیں پڑی تھی ان کے بیچ میں آخری سانس، تھوڑی سانس باقی تھی۔ سمجھ گئے؟ یہ گئے آواز دی لیکن ایسے کچھ نہیں۔ جب یہ کہا کہ مجھے سرکار علیہ السلام نے بھیجا ہے، حضرت سعد فوراً بول گئے، اور بولنے کے بعد میں آپ نے سلام پیش کیا اور اس کے بعد کہا میرے نبی کو میری طرف سے سلام بھی کہنا، اور کہنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے جو اللہ نے اور نبیوں کو ان کی امتوں کی طرف سے بدلہ دیا۔ اور کہا سنو میرا قبیلہ انصار ہے، اس سے جا کر کے کہہ دینا یہ جملہ سننے کا۔ انہوں نے کہا تھا سرکار علیہ السلام کے صحابہ انصار کو، میرے قبیلے والوں کو میرا سلام بھی کہنا اور ان سے کہنا لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی نبیکم وفیکم عین تطرف۔ فرمایا یاد رکھو اگر ایک جان بھی تم میں زندہ ہے اور میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو
تو قیامت کے دن تمہارا کوئی بھی عذر و بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ جان ہماری نہیں ہے عزیز، یہ جان ہماری نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کی تھی اور غزوہ احد کے اندر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت سعد نے اور حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا کی، کہا میں دعا کروں تم آمین کہو۔ حضرت سعد نے دعا کی، انہوں نے آمین کہی، اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہا۔ آمین کہنے کے بعد میں دعا ان کی عجیب تھی کہ دشمن میرے سینے پر بیٹھے میری گردن کاٹے، میرے ہاتھ کاٹے، میرے پیر کاٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہا تم نے عجیب دعا کی ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن جہش میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر جو اسباب غزوہ بدر کے بیان کیے جاتے ہیں، اور جو ٹکڑی لے کر کے گئے تھے میرے نبی علیہ السلام کے کہنے پر، تو قیادت کسی اور کی نہیں تھی، حضرت عبداللہ ابن جہش کی قیادت تھی۔ یہ وہ صحابی تھے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے، دعا کی ہے، دعا قبول ہو گئی، مستجاب الدعوات ہے۔ دعا قبول ہوئی تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لیکن جب دعا کر رہے تھے جنگ سے پہلے، حضرت سعد نے پوچھ لیا میاں ایسی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی غازی بننا چاہتا ہے، تم شہادت کی بات بھی کر رہے ہو اور وہ بھی ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا تھا تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن شہید اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا رب اس سے قیامت کے دن پوچھے تیرا ہاتھ کدھر ہے، تیرا پیر کدھر ہے، تو نے ان کا کیا کیا؟ تو میں کہہ دوں فی کا وفی رسول کا، اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کا جذبہ شہادت، حضرت خبیب ابن عدی کی یاد تازہ ہوتی، وہ تو واقعہ ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی سکت نہیں رہتی۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں دیکھیں، وہ اسلام کی کشت اول ہے۔ آج سینہ اسی لیے جلتا ہے جب کوئی کمبخت ان صحابہ کی کتاب بولتا ہے۔ اسلام میرے اور تمہارے باپ نے نہیں پھیلایا ہے، اسلام در حقیقت کشت اول اسلام کی صحابہ اکرام ہے، ان کے واسطوں سے پھر بزرگوں کے ذریعے ہم تک ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ غزوہ بدر کا موقع ہے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں صرف کتنے ہیں؟ 313، اور گھوڑے بھی صرف 2، اور اونٹ ان میں 70، اور ادھر دیکھیں 1000 سے زائد کی تعداد ہے، اور اونٹوں کی بھی بھرمار ہے۔ ادھر عالم یہ ہے کہ تلواری بھی ہے، تو وہ تلواری بھی بڑی مختصر ہے، غالباً 6 تلواریں تھیں، یا اس کے اندر وہ بھی کند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی دعا ہو رہی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن یہ کیفیت اور یہ الفاظ، یہ جملے ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ دعا کر رہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک کر دی، ان کو موت دے دی، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں۔ ہم نہیں بول سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ایک جملہ اور مجھے یاد آتا ہے، میرے امام نے ایک حدیث کتاب جزا اللہ یادوبہ، اس میں ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں لما فرغت مما امرنی بہ اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات، کہا کہ جب میں آسمانوں کی سیر کر کے فارغ ہوا، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی فقلت یا ربی انہو لم یکن نبی قبلی الا وقد اکرمتہ۔ سرکار علیہ السلام کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں تو نے سب کو الگ الگ رسپیکٹ، الگ الگ وقار، الگ الگ عزت عطا فرمائی ہے۔ جعلت ابراہیم خلیلا، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے میرے مولا۔ وکلمت موسیٰ تکلیما، تو نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین، اے اللہ تو نے حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو اور جنات کو تابع کر دیا تھا، اور حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا۔ اے میرے مولا وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، حضرت عیسیٰ کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ فَمَا جَعَلْتَ لِي، تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ جملہ سمجھ میں آیا؟
तुम न बोलना, समझ गए? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा, वो राज़े मोहब्बत है। इधर सरकार अलैहिस्सलाम करें तुहलिक हादिहिल इसाबत मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्द, समझ गए? तेरी इबादत जमीन में फिर ना होगी, कौन तेरी इबादत करेगा? सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, एक तरफ 313 हो और एक तरफ 1000 की तादाद हो, और तो आप देखिए इसमें कितने गुना हो गए। लेकिन कुरान कहता है वइद युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फी आयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम कसीरा। अल्लाह ने ये शान पैदा की उन सहाबा इकराम की, मुख्तसर थे, लेकिन जब अल्लाह ने फरिश्तों की जमात भेजी तो रिवायत में आया है पहले 1000 आए, फिर 3000 आए, फिर 5000 आए, और ये सब के सब आए। और आने के बाद में सहाबा इकराम के साथ जमा हो गए। कुफ्फार को नजर आ रहे थे तादाद मुख्तसर थी, लेकिन जब फरिश्ते आ गए ना तो तादाद बढ़ जाती है। और उसका आलम यह था कि सहाबा इकराम फरमाते हैं गर्दनें कटती तो नजर आती थी, लेकिन काटने वाला नजर नहीं आया। अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आगे आयत करीमा इस्तक़ूल लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुरसलीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। कई मुर्दफीन है 9वें पारे के अंदर सूरह अनफ़ाल में, या मुसव्विमीन है 4थे पारे के। तवज्जो है ना? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले क्या किया? सहाबा इकराम के अंदर जज्बा ईमानी भर दिया। समझ गए आप? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जज्बा ईमानी सहाबा इकराम में भरा, सहाबा इकराम की जमात को तैयार किया गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के अंदर जज्बा ईमानी भर दिया। और याद रखो वो तादाद मुख्तसर थी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी निगहबानी करने वाला है। कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा ऐसा हुआ है कि थोड़ी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ, लेकिन ये यहाँ से हुई जब ये मजबूत होता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वहां सब मौजूद है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमात को तैयार कर दिया है। और मालूम है 313 जो मुसलमान थे ये असल में असहाबे तालूत के बराबर। असहाबे तालूत आप दूसरे पारे को पढ़ लें, मैं सोचता हूँ खुद भी मुताला करें, कम से कम है हल्की सी जिम्मेदारी मेरी भी जो है वो उतर जाएगी अगर आप मुताला कर लेंगे। बस कुरान पाक की आयत करीमा दूसरे पारे के आखिरी रुकू से ऊपर की आयत है वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, है ना? इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूदी क़ाला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। है हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के दौर में तालूत नाम का एक बादशाह था। कौन था? तालूत नाम का एक बादशाह था और जालूत के मुकाबिल आना था। समझ गए आप? हजरत दाऊद फलम्मा कतला दाऊद जालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल किया था जालूत को। ये तालूत बादशाह जो था इसने जो कुफ्फार के और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुश्मनों के मुकाबिल जो फौज तैयार की थी वो भी 313। सुभान अल्लाह। और आज मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा इकराम है 313 की जमात है। अब तवज्जो फरमाना, अब मेन चीज क्या है, खास चीज समझने की। आज की जो जंग होने वाली है उस जंग में बाप बेटे के मुकाबिल है। हजरत हुज़ैफा अपने बाप उतबा के मुकाबिल आ गए हैं। और इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर अपने बेटे अब्दुर्रहमान के मुकाबिल आ गए हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहने लगे अब्बा जान एक मौका ऐसा आया था कि मेरी तलवार थी और आपका सर था, आप मेरे सामने आ गए थे। कहा कौन सा मौका था? कहा वो ग़ज़वा बद्र का मौका था, लेकिन अब्बा जान मेरी तलवार इसलिए रुक गई कि आप मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं, आपकी मैं औलाद हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क देखा। देखिएगा आप फरमाते अब्दुर्रहमान वो तेरी तलवार थी जो रुक गई थी, अगर मेरी तलवार होती और तू मुस्तफा करीम के मुकाबिल था और तू मेरे सामने आ जाता तो मैं औलाद होने को नहीं देखता, मुस्तफा की जात को देखता।
समझ गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम पहुंच गए, जंग शुरू हो जाती है। जब जंग शुरू होती है ना, तो जो अमर मरा था ना, छोटी सी टुकड़ी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश की क़यादत में गई थी, उसी का भाई आमिर डेंगे मारता हुआ हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम निकला, काम तमाम कर। उसके बाद में मैदान में कौन आया? सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अनस कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर रहे हैं उतबा और शैबा और वलीद वगैरह के लिए, और दुआ करते जा रहे हैं, अबू जहल के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और कौन सी दुआ? दुआए हलाकत फरमा रहे हैं, और हुजूर निशान भी बना रहे हैं, फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा। सहाबी रसूल कहते हैं, कसम खुदा की, उनके मरने के बाद जब मैंने लाशें देखे तो ना इधर थे ना उधर थे, वही थे जहां मुस्तफा ने निशान बनाया। समझ गए? उतबा आ गया, उसका भाई शैबा आया, उतबा का बेटा वलीद आया, 3 सहाबी निकले उसके मुकाबिल, उनके मुकाबिल में। तो इन मालूम है इन्होंने क्या कहा? गुरूर और तकब्बुर में कहने लगे, ना ना ना, हम इनसे लड़ेंगे जो बकरी चराने वाले चरवाए, हमारे मुकाबिल के लाओ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ तो सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ तो हजरत उबैदा आ गए, और सरकार अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ तो हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला। वलीद का काम तमाम मौलाए कायनात ने कर दिया। हजरत अली की तलवार, हजरत अली की तलवार के सामने किसके अंदर ये सकत और ताकत है गिर सके? समझ गए? और हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो शैबा का काम तमाम कर दिया। और इधर जब जो सहाबी लाश वाले जो बताया मैंने वो आए थे, उनके मुकाबिल में जब उतबा आया तो जंग होती रही, दोनों जख्मी हो गए। हजरत मौलाए कायनात तो पहले वलीद का तो काम तमाम कर चुके थे, वासिले जहन्नम हो चुका था वो। हाल ये था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी मौलाए कायनात आगे बढ़े और उतबा को खत्म कर, और फिर सहाबी रसूल को पकड़कर खेमे की तरफ लेकर के चले गए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, 2 बच्चे मेरे पास आए, मुआज और मुअव्वस, नाम सही ले रहा हूं ना, लम्हा दोनों आए। और आने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहते हैं, चचा हमें जरा अबू जहल का चेहरा तो बता दो, क्या चेहरा तो बता दो, हम नहीं जानते, बता दो चेहरा उनका। सहाबी रसूल ने इशारा कर दिया, बोले यही है। दोनों गए, हमला किया। उस बदबख्त अबू जहल ने हमला कर दिया हजरत मुआज पर, हाथ बाजू उनका कट गया, लेकिन थोड़ा सा लगा हुआ, पैर के नीचे रखकर उसको बाजू को नीचे गिरा। एक हाथ बचाए, एक बाजू बचाए, उसी के सहारे आपने दूसरा वार किया। अबू जहल जमी बोस हो जाता है और तहे तेग हो जाता है, कत्ल हो जाता है। जैसे ही अबू जहल की मौत हुई ना, कुफ्फार के अंदर एकदम जो है खलबली मच गई। सहाबा इकराम की मदद के लिए फरिश्ते भी आ चुके थे, फिर इनकी हालत दिगरगू हो जाती है। सहाबा इकराम में देखे सिर्फ 14 सहाबा इकराम, जिनमें से 8 अंसार थे और 6 जो थे वो मुहाजिर थे। लेकिन उधर आलम यह था, 70 मरे थे, 70। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो कुफारे कुरैश आए थे, 70 मरे थे। उन 70 में 36 को तने तलहा जिस जात ने मारा था, उसी को समाना मौलाए कायनात से। समझ गए आप? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब इनको एक अंधे कुएं के अंदर डाल दिया गया, अबू जहल वगैरह। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ अल्लाह ने जो वादा किया था हमें तो फतह नुसरत मिल गई, तुम अपना बताओ। तो सहाबा इकराम कहने लगे, हुजूर ये क्या सुनेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, मान तुम बेअस्मा मिनहुम, जितना ये सुनना है उतना तुम भी। समझ गए आप? तफसील तो बहुत सारी है, अब चूंकि वक्त भी मैं समझता हूँ 1 बज ही गया, 2 बज गए, हाँ 2 बज के 2 मिनट हो गए, है ना? कैसे वक्त 1 घंटा निकल गया,
یہ پتا بھی نہیں اللہ والوں کا ذکر تو الحمدللہ دلوں کی چین، دلوں کا چین ہے اور ہمارے لیے چین و سکون ہے۔ یہاں تک میں نے ذکر کر ہی دیا، الحمدللہ واقعہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہیں نا، قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے ہم نے تو، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا ہو گیا، تم بتاؤ۔ اور آگے ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کفار کہیں گے کن سے؟ جنتیوں سے، ہمیں کچھ پانی ہی دے دو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو، رزق کو بھی اور پانی کو بھی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر ان کو حرام کر دیا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اصحاب بدر کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت۔ اسلام میرے عزیز ایسی ہی نہیں پہنچا ہے، صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، بھیا صحابہ اکرام میں سے ایک بھی صحابی کے خلاف کبھی مت جانا۔ کوئی انسان اس وقت تک پکا سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے صحابہ سے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد الرفضہ کے اندر بدعقیدہ کی تعریف کرتے ہوئے فقہ اکرام کے حوالے سے کہا والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا کہ بدعتی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو اہل سنت کے کسی بھی عقیدے کے خلاف ایک بھی عقیدہ رکھے تو سمجھو وہ بدعتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ دیکھو اصحاب بدر ہو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا یا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو صحابہ اکرام سب کے سب جنتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، مراتب اپنی جگہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ جب بدعقیدہ نے اس حدیث کو کہا تھا موضوع ہے، تب میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے پوری کتاب لکھی الصحابۃ والنجوم والاہتداء عربی میں۔ سبحان اللہ۔ پیر کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے پیر کو قریب سے دیکھا تو میاں صرف میرا پیر پیر ہی نہیں ہے مرید کرنے والا، بلکہ عالم دین بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، جس کی تحقیق کے سامنے بڑے اچھوں کی تحقیق بونی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ فیض رضا سر سے لے کر پیر تک جو فیض ہی فیض رضا نظر آئے اس ذات کو زمانہ تاج الشریعہ کہے گا۔ حضور تاج الشریعہ کے دور میں دیکھیں، آج کے دور میں ہم جیسے کتنے مولانا ملیں گے اعتراض دیا بنا وہابیہ کرتے، زبان سے ہم دے دیتے ہیں، لیکن ایک ایسی کنڈیشن آئی تھی کہ جب البریلویت لکھ کر اس کا عربی میں ترجمہ کر کے جامع ازہر مصر کی لائبریری تک پہنچا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا الامام احمد رضا خان ہوا مؤسس الفرقۃ الجدیدہ التي تسمى الفرقۃ الجدیدہ التي تسمى بالبریلویہ، کہا کہ یہ احمد رضا خان ایک نئے فرقے کا بانی ہے اور اس فرقے کا نام فرقہ بریلویہ ہے۔ اس وقت حضرت علامہ شرف قادری صاحب علیہ الرحمہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر جو عربی ترجمہ تھا اس کی خامیاں نکالی، لیکن مکمل جواب نہیں تھا، اردو میں وہ کتاب تھی۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا تو کتاب لکھی میرات النزدیہ بجواب البریلویہ، پوری عربی میں کتاب ہے، تقریباً 250 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کا جواب دندہ شکن جواب دیا اور فرمایا کہ ہم قادیانیوں کے سگے بھائی نہیں ہیں، دیوبندی حقیقت میں قادیانیوں کے سمجھ گئے آپ؟ شقیق کا لفظ سگے بھائی آئے ہیں بھی، سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ ہماری فکریں اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سرکار کے حوالے سے آپ نے کہا دیکھو اعلیٰ حضرت کی قادیانی کے خلاف یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، المبین ختم النبیین جزا اللہ ادوہ، اعلیٰ حضرت نے اس پر کام کیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے دور میں پاکستان سے ایک جملہ آیا تھا
کسی پاکستان کے کسی مدرسے میں کسی نے عربی میں سوال کیا تھا، اگر کوئی شخص یہ کہے اس دین کو کسی کی ضرورت نہیں یہاں تک کہ رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں معاذ اللہ، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو اس بدعقیدہ مولوی نے عربی میں جواب دیا کہ ایسا کوئی حکم نہیں لگے گا، اور اس جملے کی بنیاد پر اس کو گالی گلوچ کرنا یا اس پہ حکم کفر لگانا جائز نہیں۔ یہ فتویٰ پورا میرے پیر کے پاس نہیں آیا، سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرکزہ کے پاس صرف ایک جملہ آیا، کیا کہ کسی نے کہا قال قائل ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اس دین کی کو کسی کی ضرورت نہیں یہاں تک کہ رسول پاک کی بھی نہیں معاذ اللہ۔ بس ایک جملہ آیا، میرے پیر نے اسی ایک جملے کے رد میں 100 صفحے کی کتاب لکھی جس کا نام سد المشارع رد علی من یقول ان الدین یستغنی سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سعادت مندی ہے دبئی والوں، تمہاری ہماری سب کی سعادت مندی خوشبختی کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیر عطا فرمایا، اور جس کے وہ پیر نہیں ہے کم سے کم اس نے ایسی ذات کو دیکھ لیا۔ ہم نے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن مفتی اعظم کا جلوہ تاج الشریعہ کی شکل میں ضرور ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کی روش پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور یہی کہتے رہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے اے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس مختصر سی گفتگو میں اگر کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ۔